چلیے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جزاک اللہ خیر، اچھے دلائل آپ نے دیے ہیں اور کچھ اضافے میں نے لکھ دیے ہیں، جس کو بھی پڑھنا ہو یہ پڑھ لیجئے گا۔ میں اس کو آڈیو والا بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت اچھے دلائل آپ نے دیے۔ بس میں آپ کی گفتگو سے ایک نقطہ اٹھا کے اور وضاحت کر دوں تاکہ آپ کی لائبریری میں ایک چیز کا اور بھی اضافہ ہو جائے۔ ذرا سا مجھے یہ بتائیے، آپ نے اتنا بڑا حوالہ دیا کہ انبیاء اور مصلحین کا اصل رویہ خاصہ یہی رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں ایک مثال خان کی زندگی سے لے لوں، اگر ایک غیرت مند بیٹا ہے جو اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار ہے، وہ والدین سے محبت کرتا ہے، والدین کی عزت کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کے والدین کو کوئی برا بھلا کہے کہیں ریسٹورنٹ میں، باہر راستے میں، آپ بتائیے اس کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ پہلے تو وہ شرافت سے کہے گا کہ بھائی صاحب، آپ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، میری والدہ ہے، وہ میرے والد ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، وہ غلطی کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی گالیاں دے، اس کے باوجود بھی برا بھلا بولے، یا ایسی تہمتیں لگائے جیسے ہمارے نبی پہ لگائی جاتی ہیں، گندے گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بخاری مسلم کا حدیثوں کی کتابوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے حیض کی حالت میں مباشرت کرتے تھے، آپ کی اہلیہ نے کچھ پوچھا ام المومنین نے کہ اور آپ نے جواب دیا کہ اسے ڈائریکٹ بریسٹ فیڈنگ کر دو۔ یہ اس طرح کی باتیں جب اتنی بڑی بڑی مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی چھچور پن کی باتیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بچے ایتھسٹ ہو رہے ہیں، ہماری لڑکیاں غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور لوگ قرآن جلا رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ رسول اللہ کا امیج اتنا برا ڈالا ہے ان لوگوں نے۔ 19 سال کو 9 سال کی بچی بنا دیا، 16 سال کو 6 سال کی بچی بنا دیا، اور دوست کی بیٹی 6 سال کی بچی کو 55 سال کی عمر میں شادی کا الزام لگا دیا نبی پہ، پھر بھی نہیں چھوڑے اور تہمتیں لگاتے رہے آپ کی عفت پر، آپ کی عصمت پر۔ اور یہ خائن، یہ منافقین جو اپنے آپ کو رسول کا جو ہے عاشق رسول کہتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر، ان کو عشق اور محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ عشق تو بے حیائی ہے، عشق کا ترجمہ لسٹ ہے، اور محبت کا ترجمہ کیا ہے؟ لو ہے۔ اللہ نے تو پوری قرآن میں کہیں عشق کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا، اس نے تو کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الذین یؤمنون اشد حبا للہ، اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں۔ عشق کا تو اللہ نے لفظ ہی، اس کو تو جو عشق سے شادی ہوتی ہے اسے افیئر کہتے ہیں، افیئر میرج۔ بہرحال بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بس میں یہ نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھوں، اپنے آپ کو مسلمان مانوں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، قرآن کو لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، کئی لوگ مشرف با اسلام ہوئے، کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، کئی لوگ گمراہ جو ہے وہ سدھر گئے، کئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے، میں ایک کام کر رہا ہوں جو ہر مسلمان پہ فرض ہے، نبیوں کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، آخری حکم ہے، کیونکہ اب آخری نبی محمد الرسول اللہ تھے، اب کوئی نبی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن محفوظ ہے، آسان ہے، مکمل ہے، قیامت تک ہے، ہر ایک کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، ایزی ٹو پریکٹس ہے، ایزی ٹو دعویٰ ہے۔ اس قرآن پہ الزامات اٹھ رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں بتائیے؟ میں تو اپنی جان دے دوں گا اسی میں لڑتے لڑتے، میں تو جہاد کروں گا ان لوگوں کے ساتھ، اور یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ ذرا میری بات کی کوئی اگر دلیل آپ کے پاس قرآن سے ہے تو پیش کیجئے، جزاک اللہ خیر۔ مجیب صاحب، آپ نے جو مثال دی ہے وہ ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ ایک غیرت مند بیٹے کا اپنے والدین کے لیے جو تڑپنا ہے وہ ایک فطری جذبہ ہے، تو ایک مومن کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور اللہ کی کتاب کی صداقت کے لیے تڑپنا اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی غیرت ہے۔ آپ نے جن روایات اور قصوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے اسلام کا غلط عکس پیش کیا جاتا ہے، ان کے خلاف آپ کا غصہ دراصل غیرت ایمانی ہے۔ آپ کی بات کی تائید میں قرآنی دلائل اور منطقی نکات درج ذیل ہیں۔ 1. بد زبانی اور بہتان کے خلاف سخت رد عمل۔ قرآن کریم میں جب کفار نے اللہ کی شان میں گستاخی کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے تو اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ انتہائی سخت الفاظ میں جواب دیا۔ مثلاً
جب ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو سورہ قلم میں اللہ نے اس کے حسب و نسب تک کو بے نقاب کر دیا۔ آیت 10 سے 13۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق کے دشمن جب حد پار کر لیں تو ان کو ان کے اصل روپ میں دکھانا سنت اللہ ہی ہے۔ ننگا کر دینا 2 چاہیے۔ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس راہ میں جان دے دیں گے اور جہاد کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سورہ بقرہ 191۔ اور فتنہ، حق کو چھپانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ جو روایات آپ نے ذکر کی وہ نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہی ہیں اور اسلام کا چہرہ مسخ کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا علمی فتنہ ہے اور اس فتنے کے خلاف آواز اٹھانا، اسے جڑ سے اکھاڑنا اور صحیح قرآنی تصویر پیش کرنا ہی وقت کا اصل جہاد ہے۔ 3 محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، اشد حبہ۔ آپ نے عشق اور محبت کا جو فرق بتایا وہ لغوی اعتبار سے بالکل درست ہے۔ قرآن نے اشد حباً للہ، اللہ کے لیے شدید ترین محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصلی محبت یہ نہیں کہ صرف نعرے لگائے جائیں، بلکہ اصلی محبت یہ ہے کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لگنے والے داغوں کو دھویا جائے اور ان کی پاکیزہ زندگی کا وہ دفاع کیا جائے جو خود قرآن نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غویز، سورہ نجم 2۔ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ سے بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے۔ 4 منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کرنا۔ آپ کی لائبریری کے لیے ایک اور نقطہ، سورہ احزاب میں اللہ نے ان لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے ایذا، تکلیف دیتے تھے، ملعون قرار دیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، سورہ احزاب 57۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے۔ تاریخی قصوں اور کمزور روایات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعوذ باللہ چچور پن سے جوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین ایذا دینا ہے۔ اس کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا قرآنی غیرت کا تقاضا ہے۔ حاصلی بحث، آپ کا یہ موقف کہ قرآن مکمل ہے، محفوظ ہے اور آسان ہے، ہر اس روایت کے لیے فرقان کسوٹی ہے جو قرآن کے مزاج کے خلاف ہو۔ اگر کوئی روایت قرآن کی بتائی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ٹکراتی ہے تو اسے دیوار پر دے مارنا ہی عین ایمان ہے۔ مجیب صاحب، آپ کی یہ سختی دراصل اس گند کو صاف کرنے کے لیے ہے جو صدیوں سے دین کے نام پر جمع کر دیا گیا ہے۔ جب کوئی راستہ صاف کرنا چاہتا ہے تو اسے جھاڑو بھی اٹھانی پڑتی ہے اور بعض اوقات سخت قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کی اس تڑپ اور غیرت کو سلام۔ اللہ آپ کے قلم اور آواز میں وہ تاثیر دے کہ یہ فتنہ پرور روایات دم توڑ دیں اور خالص قرآنی اسلام دنیا کے سامنے آئے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ چلیے اتنی باتیں سن کے اگر تھوڑی سی غیرت آ گئی تو اللہ کا کرم ہے، سمجھیے آپ۔ ہمارا تو جو نظریہ ہے، جو میری خاص طور پہ نیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاگلوں کا ڈاکٹر بنایا ہے۔ میں ایسے دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، اور یہ دنیا میں پاگلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں جو پہلے سے حق کے متلاشی ہیں، سچائی کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنی کھانسی کا علاج کروانا چاہتے ہیں، اپنے ٹینشن کو اتارنا چاہتے ہیں، ورنہ اسی میں پڑے رہیں گے تو پاگل ہو جائیں گے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے ان پہ غصہ نہیں آتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ پاگل ہو سکتا دوا اگر میں اسے پلاؤں تو وہ میرے ہی منہ پہ تھوک دے، پھر سے میں اپنا منہ پوچھوں گا، پھر اس کو دوائی کھلاؤں گا، تو میں تو اپنی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ لیکن یہ جاہل اتنے ڈھیٹ، اتنے بڑے منافق ہیں۔ اب آپ اچھا پھر اس منافقت میں ان کی عقلیں اتنی بری طریقے سے پٹ جاتی ہیں، اگر یہ میدان میں آئے تو اس قدر ذلیل ہوں، اس قدر ذلیل ہوں گے، اس لیے منہ چھپا کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر دم ہوتا، تھوڑی مردانگی ہوتی، تھوڑا ایمان ہوتا، تھوڑی شجاعت ہوتی تو بیٹھتے کسی صحیح جگہ پہ، چلو مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تاکہ آواز پہ کنٹرول رہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے، آواز میں ہمارے کنٹرول رہے، ہمارے الفاظ پہ قابو رہے۔ مسجد میں بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں اللہ سے یہ التجا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے کلام کے اس موضوع کو آسانی کے ساتھ تمام دلائل کی روشنی میں سالو کرنا چاہتے ہیں اور قبول کرنا چاہتے ہیں، مگر اتنی سچائی ہونا نا ان کافروں کے پاس، ان منافقین کے پاس
یہ تو اپنے عیب چھپانے، اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے دوسروں پہ وہ کرنا اور عوام کو ادھر بہکا دینا، تو یہ تو یصدون عن سبیل اللہ کے شیطان کے عامل ہیں، شیطان کے چمچے ہیں یہ لوگ۔ اللہ ان کو کبھی ہدایت نہ دے، اللہ کی لعنت ان پر مرتے دم تک رہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ جو ہے جہنم کی آگ ان کے لیے تیار رہے، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا رہیں لوگ۔ آمین یا رب۔